ہفتے بعد عمران خان رہا ہو رہے ہیں، بھی مذاکرات ہونے والے ہیں۔ راہل گاندھی نے جس قسم کے الزامات نریندر مودی پہ لگائے کہ پاکستان میں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ غداری کے زمرے میں آتا۔ یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ یہ فارم 47 انسٹال گورنمنٹ ہے، یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ یہ فارم 47 انسٹال گورنمنٹ ہے۔ راہل گاندھی نے جس قسم کے الزامات نریندر مودی پہ لگائے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ غداری کے زمرے میں آتا، لیکن ایون دین دا گورنمنٹ ٹک دیم آن بورڈ، کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہو تو کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف۔ بھائی پوائنٹ آف اوپینین ہوتا ہے، کوئی دوسرے نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر غیر نتو خیرے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیتا پھر رہا۔ فارم 47 کے گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ فارم 47 کو ہو پوری سپورٹ دی ہے، اپنی تمام اداروں کو سپورٹ دی ہے، تو دیکھیں نا، ایک بات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ یہ فارم 47 انسٹال گورنمنٹ ہے، یہ بیرون ملک لوگوں کو بھی، انٹرنیشنل ایجنسیز کو بھی، انٹرنیشنل اداروں کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا، تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ اگر اپوزیشن کو ساتھ ملاتے تو کم از کم اس ڈیلیگیشن کی کریڈیبلٹی بن جاتی، وہاں پہ لوگ کم از کم سنتے کہ بھئی یہ ایک اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کی پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دن قبل ہم سن رہے تھے کہ کچھ مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، شاید ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج صبح جب سینیٹر عرفان شریف صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کسی بھی لیول پہ کوئی بھی مذاکراتی عمل نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب مذاکرات دیکھیں جی، یہ مخصوص لوگ جو کچھ لوگوں کے جو اسپوکس پرسن ہیں انڈکلیئرڈ، وہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کسی مومنٹ کی، کسی تحریک کی بات کرتی ہے اور احتجاج کی بات کرتی ہے تو ادھر سے وہ جو ہے مختلف بلوں سے نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی مذاکرات ہونے والے ہیں، ہفتے بعد عمران خان رہا ہو رہے ہیں، عمران خان کے یہ ریلیف دیا جا رہا ہے، تو وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ فارم 47 گورنمنٹ کے پاس نہ وہ کیپیسٹی ہے، نہ وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ خان کو رہا کرنے میں یا مذاکرات کرنے میں کوئی ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور اختیار بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہ تو مذاکرات ہم ان سے نہ کر رہے ہیں، نہ ایسی کوئی بات ہے۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں خان کو ریلیز کرنے کے لیے۔ عدالتوں کا راستہ تھا جو 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے آئین کا اور عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے اور اس کو بھی مطلب ہے کہ فتح کر لیا گیا ہے، تو اب خان کے کیسز کے لیے امپورٹڈ ججز لا کر مختلف جگہوں پر بٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ مخصوص ججز سے سنیں اور میرٹ پہ کیس کا فیصلہ نہ ہو۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ ہوں، ہم اس نظام کو مفلوج کر کے ان کو مجبور کریں کہ وہ خان کو ریلیز کریں۔ ابھی آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ ہوں، پی ٹی آئی اکثر دعویٰ کرتی تھی کہ جون کے اندر سڑکیں گرم ہوں گی، تو جون آنے سے پہلے ہی سڑکیں گرم ہو چکی ہیں، لیکن کارکنان یا لیڈران احتجاج کے لیے کب نکلیں؟ دیکھیں جی، ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں، جنید خان جو ہیں وہ کے پی میں موبلائزیشن کر رہے ہیں، تقریباً سارے ڈسٹرکٹ کو وہ وزٹ کر چکے، کچھ 3-4 ڈسٹرکٹ باقی ہیں۔ اسی طرح عالیہ حمزہ پنجاب میں موبلائزیشن کر رہی ہیں۔ یہ جب موبلائزیشن ہماری کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ پھر سارا پنجاب اور سارا کے پی، سندھ اور بلوچستان ہم نکلیں گے، اور یہ گرمی تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گی جو ہم گرم کریں گے ان سڑکوں کو انشاءاللہ۔ تھینک یو۔